بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں رہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سے محض 24 گھنٹے پہلے طارق عزیز صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہ جس کیفیت سے گزر رہے تھے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت ہے، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اور جو طارق عزیز صاحب کا خدشہ تھا کہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی، وہ خدشہ درست ثابت ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی کیسے لوگوں کو اشارے دیتی ہے اس لمحے کے بارے میں جو ان کا لمحہ آخر ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والد مرحوم اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن رخصت ہونے سے کچھ وقت پہلے انہوں نے میرے خالو سے ملاقات کی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی ٹانگ پر پلاسٹر تھا، تو والد جو ہیں انہوں نے ان کے اس پلاسٹر پر سگنیچر کیے، تاریخ لکھی، کوئی ایک جملہ لکھا جو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو خالو نے کہا کہ یار ایسے لکھ رہے ہو جیسے دوبارہ ملو گے نہیں۔ تو میرے والد نے ان سے کہا کہ کیا پتہ پھر ملنا ہو نہ ہو۔ ہم زندگی میں دیکھیں ہمیں بہت ساری اپنے ارد گرد ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جانے والا یہ اشارہ دے دیتا ہے کہ اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا وقت رخصت، وقت آخر غالباً آ گیا ہے۔ غیب کا علم تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، لیکن شاید کہیں کوئی اشارہ کسی شخص کو اپنی اندرونی کیفیات کی بنا پر، حالات کی بنا پر مل جاتا ہے۔ تو طارق عزیز صاحب بھی کسی ایسی ہی کیفیت کا ہمیں جو اظہار ہے وہ کر کے چلے گئے ہیں۔ طارق عزیز صاحب بلا شبہ لیجنڈ تھے۔ ہر وہ فیلڈ جس میں انہوں نے کام کیا، زبردست کام کیا اور اپنے کام کا لوہا منوایا۔ طارق عزیز صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر تھے، اور وہ اناؤنسمنٹ جو انہوں نے اپنی آواز میں پاکستان ٹیلی ویژن کے آغاز پر کی تھی، جس برجستگی کے ساتھ وہ اناؤنسمنٹ کی تھی، جس خوبصورتی اور اپنائیت کے ساتھ انہوں نے خاص طور پر بچوں کو اس اناؤنسمنٹ میں مخاطب کیا تھا، ٹی وی کی پہلی ٹرانسمیشن کا شیڈیول بتایا تھا، وہ اپنے آپ میں ایک بہترین براڈ کاسٹ کی مثال ہے۔ طارق عزیز صاحب نے جب نیلام گھر کیا، پھر وہ بزم طارق عزیز شو بنا، اپنے ہر حصے میں وہ بام عروج پر رہا اور زبردست مقبولیت اسے حاصل رہی۔ طارق عزیز صاحب نے فلموں میں کام کیا، ان کی بعض فلمز سپر ہٹ ہوئیں۔ طارق عزیز صاحب نے اس کے بعد سیاست میں حصہ لیا، اور سیاست میں ان کا جو پہلا مارکہ تھا، اس پہلے مارکے میں انہوں نے انتہائی شاندار کامیابی حاصل کی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی جانب سے طارق عزیز صاحب نے الیکشن لڑا، اور اس الیکشن میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو، جو آج وزیر اعظم ہے، اس وقت گو کہ ان کی سیاست کی ابتدا تھی، آج شکست دی تھی۔ پیپلز پارٹی کے میاں مصباح ان کے سامنے تھے، اور یہ جو دونوں امیدوار تھے بہت ہی بری طرح سے طارق عزیز صاحب سے ہارے تھے۔ طارق عزیز صاحب نے 50,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے، عمران خان صاحب کے ووٹوں کی تعداد کچھ 4,000 کے قریب تھی، میاں مصباح کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد 5,000 کے قریب تھی، اور طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ زبردست کامیابی حاصل کر کے پارلیمان میں گئے تھے۔ طارق عزیز صاحب کی سیاست میں ہی ایک وہ ہمیں وقت بھی نظر آتا ہے کہ جب سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نون کی جانب سے انتہائی قابل مذمت حملہ کیا گیا، اور اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کا نام بھی حملہ کرنے والوں میں آیا تھا۔ مسلم لیگ قاف جب بنی، طارق عزیز صاحب نے مسلم لیگ قاف بھی جوائن کی، لیکن مسلم لیگ قاف میں طارق عزیز صاحب کو وہ پذیرائی، وہ مقام نہیں ملا جس کی غالباً وہ تمنا کر رہے تھے، جو ان کا حق تھا، اور پھر طارق عزیز صاحب جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو گئے تھے۔ واپس انہوں نے ٹیلی ویژن پر واپسی کی کوشش کی تھی، لیکن کمرشل ٹیلی ویژن بہت بڑھ گیا تھا، ان کے نقش قدم پر چلنے والے گیم شوز کو لے کر آ گئے تھے، اور ان کا چربا کرتے ہوئے ٹی وی چونکہ وہ بھرپور مسالے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پریزنٹ کرتا تھا، تو طارق عزیز صاحب کو اب کی بار وہ کمرشل سکسیس نہیں ملی جو انہیں پہلے حاصل رہی تھی۔
طارق عزیز صاحب، میں نے آپ سے عرض کیا ایک زبردست پاکستانی اور ایک سچے عاشق رسول تھے۔ طارق عزیز صاحب نے جو اپنی شاعری لکھی ہے، جو کلام لکھا ہے، اس میں بھی عشق رسول بہت بھرپور انداز میں نظر آتا ہے، اللہ رب العزت کی حب بہت بھرپور انداز میں نظر آتی ہے۔ ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ بے دام ہی بک جاؤں بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ طارق عزیز صاحب کا بہت خوبصورت شعر ہے، وہ لکھتے ہیں ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ طارق عزیز صاحب نے 2 کتابیں جو ہیں وہ لکھی، ایک ان کا پنجابی کا شعری مجموعہ ہے، میری پنجابی بہت بری ہے وگرنہ میری خواہش تھی کہ میں اس میں سے بھی کچھ لائنیں آپ کے لیے پڑھتا، ایک ان کا اردو کا شعری مجموعہ ہے، اور ایک اہم ترین چیز جس کے بارے میں میری خواہش ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ منظر عام پر آئے۔ طارق عزیز صاحب ایک کتاب لکھ رہے تھے، اپنے ٹویٹر پر وہ اس کتاب کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک، یہ تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ تو یہ آخری مراحل، میری خواہش یہ ہے، میری دعا یہ ہے کہ اس میں وہ اپنا لکھنے کا کام آمین کے مکمل کر چکے ہوں، تاکہ ان کے یہ خیالات اور جو ان کے پاس انکشافات ہیں، کیونکہ وہ سیاست میں بھی رہے ہیں، وہ ہم تک آئیں اور ہم تک پہنچیں۔ اور اگر اس کی صرف جو باقی کے کام ہیں جس میں کتاب کی تیاری ہے، لکھنے کے بعد کے مراحل ہیں، تو وہ مراحل اس کی طباعت کے اشاعت کے وہ جلد مکمل ہوں اور کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہو اور ہم طارق عزیز صاحب کو ایک بار پھر یاد کر سکیں۔ طارق عزیز صاحب کی میں نے سیاست کی بات کی، تو یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ طارق عزیز صاحب ایک سچے اور پاکستان سے محبت کرنے والے، بھرپور محبت کرنے والے پاکستانی تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے بہت بڑا اعلان کیا اپنی زندگی میں ہی، اپنی جائیداد کے حوالے سے، اپنی تمام کمائی کے حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی عمر بھر کی پونجی جو ہے وہ ان کے بعد حکومت پاکستان کے نام جو ہے وہ وقف کرتے ہیں، اسے کسی بھلائی کے کام میں استعمال کیا جائے، یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ ایک بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے، ٹویٹر ہینڈل ان کا بھی موجود ہے، اس ٹویٹر پر ہمیں ان کے خیالات ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ہم مسلسل پڑھ سکتے ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اب نہیں رہے، لیکن اس ٹویٹر ہینڈل پر وہ اپنی شاعری لکھ گئے ہیں، اپنی فکر لکھ گئے ہیں، اپنے خیالات لکھ گئے ہیں۔ ان کا ایک ایک جملہ ایک ایک بھاری فلسفے سے زیادہ پر اثر ہے، اور اسے پڑھ کر ہمیں ان کی شخصیت، ان کی فکر، ان کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں، ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، تو ہمارے منہ سے لفظ ہمارے نکلتے ہیں، لیکن تربیت ہمارے بڑوں کی بولتی ہے۔ تو یہ طارق عزیز صاحب کی شخصیت، اور طارق عزیز صاحب نے اپنی یہ جو بھرپور زندگی ہے 1936 سے آج کے دن تک کی، اس زندگی میں اپنے زمانہ طالب علمی میں بھی جو سیاست کی تھی، اس سیاست میں وہ بہت بھرپور انداز میں ایک شعلہ بیان مقرر کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل تھے اس وقت، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، اور وہ جو بھٹو صاحب کے نظریات تھے ان سے متاثر نظر آتے تھے، اور بہت بھرپور انداز میں وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے تھے۔ ان کو سننے والے جو تھے وہ ان کی بات پہ کھو جاتے تھے۔ ان کے سامعین بتاتے ہیں کہ وہ طارق عزیز صاحب کی فکر سے بہت بھرپور انداز میں متاثر ہوتے تھے۔ اب طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور جو ان کی فکر تھی پاکستان کے لیے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے، اس فکر پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنے آخری دنوں میں طارق عزیز صاحب نے ٹویٹر پر اس حکومت کے جو زبردست کام ہیں ان پر تعریف بھی کی ہے، جہاں جہاں انہیں لگتا ہے کہ تنقید کرنی چاہیے انہوں نے کھل کر تنقید بھی کی ہے۔ تو وہ لگی لپٹی رکھنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے جب اس حکومت نے چینی مافیا کے حوالے سے اقدامات کیے اور رپورٹ سامنے لے کر آئی تو انہوں نے اس کی بھرپور تعریف کی۔ پیٹرول کے بحران پر طارق عزیز صاحب بہت برہم نظر آئے۔ یہی ہمارا طرز فکر، طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔